بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ زکوٰۃ کے متعلق آج ہم آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں آپ کو ایک مسئلہ بتانے کے لیے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اس شخص کا جو مال ہے کچھ وہ قرض ہے، یعنی لوگوں کے ذمے قرض ہے، لوگوں کو اس نے دے رکھا ہے یا مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے اس کا مال، یعنی اس کے پاس نہیں ہے اور وہ مال یا تو اس نے کسی کو قرض یعنی ادھار دے رکھا ہے یا وہ کسی مارکیٹ کے اندر اس نے انویسٹ کر رکھے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو کیا جب وہ زکوٰۃ نکالے گا کہ جو مال اس کے پاس نہیں ہے موجود لیکن وہ اس کی ملکیت میں ہے، بھلے ہی اس وقت اس کے پاس نہ ہو، تو کیا وہ اس مال میں سے بھی زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں؟ جو مال اس نے قرضہ دے رکھا ہے کسی کو یا جو مال اس نے کاروبار میں انویسٹ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو انشاءاللہ بتلائیں گے۔ دیکھیں، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے، اس شخص پر فرض ہوتی ہے کہ جس کے اوپر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا کچھ نقدی وغیرہ یا زائد مکان وغیرہ اور ان سب کی قیمت ملا کر کے وہ نصاب کو پہنچ جائے وہ شخص، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زید ہے، زید کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اسی طریقے سے اس کے پاس تقریباً 20 تولہ چاندی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس 40,000 روپے نقدی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر کے اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ کسی ایک نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں، یعنی چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے نہیں، مثال کے طور پر چاندی کی جو قیمت ہے وہ ہے 1,68,000 روپے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر حساب لگایا جائے، چاندی چونکہ مہنگی ہو رہی ہے تو یہ ایک اندازہ لگایا ہے میں نے کہ جیسے آج کی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے 1,68,000 روپے کی چاندی ہے، مثال کے طور پر 52.5 تولہ، تو 1,68,000 روپے کا نصاب بن رہا ہے۔ اور سونا جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے تولہ ہے، تو چونکہ 1 تولہ ہے تو سونا، اور اسی طریقے سے 40,000 روپے نقدی ہے، تو یہ سب چیزیں ملا کر کے یہ 1,68,000 کو پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ 1 سال گزرنے کے بعد میں اس شخص پر یعنی زید کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب زید نے جب کاروبار شروع کیا ہے تو کاروبار میں شروع کرنے کے بعد میں اس کے اوپر اس نے جو 1 سال بھر میں پیسہ کمایا ہے، جو اس نے منافع حاصل کیا ہے، تو اس کا جو خرچ وغیرہ ہوا ہے وہ سب نکال کر کے جو اس نے خرچ کر دیا ہے وہ تو کر دیا ہے، لیکن آخر میں جو اس کا پیسہ بچتا ہے تو اس پر اس کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ تو اب زید کے اوپر 2.5% زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنی اس کے لیے ضروری ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو مال اس کا قرضہ دیا ہوا ہے، جو اس نے مال قرض پر دے رکھا ہے، تو اگر وہ قرض اس کی ملنے کی امید ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ جب وہ زکوٰۃ نکالے ان قرض کو جو اس نے دے رکھا ہے اس کو بھی جوڑ لے وہ، اور جوڑنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ مثال کے طور پر اس نے ایک سال میں 3 لاکھ کا منافع کمایا ہے، 3 لاکھ پر وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو اور 1 لاکھ روپے اس کا مارکیٹ میں ہے یعنی قرضہ ہے 1 لاکھ روپے، تو بہتر تو یہ ہے کہ 4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال دے وہ، 4 لاکھ روپے کی۔ لیکن اگر چونکہ اس کا ہاتھ میں پیسہ نہیں آیا، وہ 1 لاکھ اور 3 لاکھ روپے اس کے قبضے میں ہے، تو اگر وہ چاہے تو 3 لاکھ کی بھی زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ 1 لاکھ روپے قرض اس کو بعد میں ملے گا تو پھر جتنے سال چھوٹیں گے، جب اس کو 2 سال کے بعد میں 3 سال کے بعد میں جتنا بھی اس میں گیپ ہوگا وہ سارے وقت کی زکوٰۃ نکالے گا وہ اس سال کے حساب سے، یعنی 1 سال کے بعد ملا تو 1 سال کی نکالے گا، 2 سال کے بعد ملا تو 2 سال کی نکالے گا۔ اس طریقے سے زکوٰۃ اس پر بھی، اس مال کے اوپر بھی فرض ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اس کا قرض دیا ہوا پیسہ ہے اس کی زکوٰۃ پہلے ہی نکال دے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں مدد آ جائے اور اس کو مال مل جائے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کے جو 3 لاکھ اس نے کمایا ہے اور 1 لاکھ روپے جو اس کا یہ قرضہ ہے، تو 4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال دے جو اس کو ملنے کی امید ہے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ ورنہ تو یہ 3 لاکھ کی نکال دے بھی اور جب 1 لاکھ روپے وہ قرض کے طور پر واپس اس کے پاس آئے اس کی وہ بعد میں نکال دے۔ لیکن خیال یہ رہے کہ جتنے سال بعد ملے گا تو سارے سال کی جوڑنی پڑے گی۔ اگر 3 سال بعد وہ پیسے ملتے ہیں تو 3 سال کی لگاتار زکوٰۃ نکال، اگر 3 سال بعد پیسے ملتے ہیں تو 3 سال تک کے لیے 3 سال تک اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، یعنی ہر 1 سال کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سال میں زکوٰۃ نکال دیں، بھلے ہی پیسے ہمارے بعد میں کبھی بھی مل جائیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ کے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو بتلایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔